السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی مبارک مہینہ شعبان، اور بہت ہی مبارک دن جمعہ کا دن، اور بہت ہی مبارک گھر یعنی اللہ کا گھر، اور بہت ہی مبارک وقت یعنی نماز کا وقت۔ بس آمین کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مبارک بنائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے پیارو، ایک ضروری بات پر بات شروع کرنا ہے، اسی پر بات کو ختم کرنا ہے، تاکہ ہمارا یہ جو گولڈن پیریڈ ہے، یہ جو مہینہ ہے شعبان اور آنے والا مہینہ رمضان، یہ دونوں مہینے ہمارے کامیاب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 مہینے ایسے ہیں جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بیان کیا اور تینوں کی فضیلت بتائی۔ ایک مہینہ جو گزر گیا یعنی کون سا؟ رجب المرجب، ایک مہینہ وہ جس میں ہم ہیں یعنی شعبان المعظم، اور ایک مہینہ جو سب سے بڑا مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک۔ تو پہلے ایک سنت ہم زندہ کر لیں، وہی دعا پڑھے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مہینوں کے واسطے دعا مانگی، اور اللہ یہ دعا کا فائدہ یہ ہے، بڑے بڑوں کو فائدہ ہے اور ہوتا رہے گا کہ جو مہینہ گزر گیا اس میں بھی برکت، بولو سبحان اللہ، اور یہ جو مہینہ ہے اس میں بھی جان مال و عمر میں برکت، اور جو مہینہ آنے والا اس کے تو کمال ہی کمال ہے۔ تو دعا پڑھ لو، میرے ساتھ میں پڑھ لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور پڑھائی، اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما جو مہینہ گزر گیا، اللہ یہ جو مہینہ شعبان ہے اس میں بھی جان مال عمر میں برکت نازل فرما، اور آنے والا مہینہ اللہ رمضان، آہا کیا مہینہ ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ آنے والا رمضان مہینہ پہلے 10 دن آئے اللہ اپنی رحمت نچھاور کر دے، دوسرے 10 دن آئے اللہ مغفرت کے دریا بہا دے، اور تیسرے 10 دن آئے ہمارے نبی نے فرمایا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی میرے امتی کے قریب نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارو، بہت مبارک وقت میں ہم لوگ جمع ہیں، کہہ دو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس وقت ہم کو دونوں مہینوں کو اچھا بنانا ہے، اس کے لئے کیا کرنا ہے؟ میرے پیارو دیکھو، ہم کوئی بھی گناہ کریں، یہ موبائل والا گناہ، چھپ کے گناہ یا کھل کے گناہ، چاہے ہمارے لباس والا گناہ، جو بھی ہم گناہ کریں، کبھی کبھی ہماری عقل، ہمارا دماغ ہم کو یہ کہتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوا، بلکہ کبھی کبھی تو کہتا ہے کہ میں تو ایسے کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے پیارو، آج میں قرآن کریم کی روشنی میں بتاتا ہوں، ہم کوئی بھی گناہ کرے، میں کروں، آپ کرے، کھل کے کرے کہ چھپ کے کرے کہ کھڑکی دروازے بند کر کے کرے، اللہ فرماتا میرا بندہ بہت نادان ہے، تو ایک گناہ کرتا ہے میں 4 گواہوں کو تیار کر دیتا ہوں، تو ایک گناہ کرتا ہے میں کتنے گواہوں کو تیار کر دیتا ہوں؟ 4 گواہوں، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلتا وہ 4 گواہ on the day of judgment، قیامت کے دن تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلا گواہ وہ زمین جس پر تو نے گناہ کیا۔ بتاؤ، گناہ کریں گے کہاں کریں گے؟ زمین پر ہی کریں گے۔ تو وہ زمین جس پر ہم گناہ کرتے ہیں یہ قیامت میں بولنا شروع کرے گی، بولنا شروع کرے، اور کیا بتائے گی معلوم؟ یہ اللہ تیرا یہ بندہ ہے، یہ ایڈریس میں رہتا تھا، یہ جگہ میں رہتا تھا، اس وقت پر اس نے گناہ شروع کیا تھا، اس وقت پر گناہ ختم کیا تھا۔ وہ زمین دن بھی بتائے گی، وقت بھی بتائے گی، اور
میرے دوستو جو گناہ کیا ہے وہ بھی بتائے گی، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، آپ سب کو یاد ہوگا، پہلا گواہ اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب زمین اپنی گواہی دینا شروع کرے گی اور زمین ایک ایک چیز بتائے گی، کون سے دن گناہ کیا، کب شروع کیا، کب ختم کیا، اور وہ گناہ کتنا گمبھیر تھا، سب زمین بتائے گی۔ میرے پیارو یہ تو پہلا گواہ ہو گیا، جو قیامت میں بتاؤ ہم اس کو چپ کر سکیں گے؟ بھئی زمین کو کوئی خاموش کر سکے گا؟ اچھا دوسرا گواہ، اللہ نے کہا میرا بندہ تو کتنا نادان ہے، تیرے دائیں بائیں میں نے 2 فرشتے رکھے ہیں، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک فرشتہ ہے اور میرے کو نظر نہیں آتا، آپ کو بھی نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں فرشتہ، ہم سب کو اللہ نے 2 فرشتے رکھے اور قرآن میں نام بھی بتایا، یہ فرشتوں کا نام ہے کراما۔ بولو کیا نام ہے؟ کراما۔ یہ دائیں والا فرشتہ، بائیں والا فرشتہ، نام کراما، اور ان کا کام کیا ہے؟ کاتبین، ان کا کام ہے لکھتے رہنا۔ کیا لکھیں گے؟ جو ہم کریں گے وہ لکھیں گے، مطلب ہمارے گناہ ہمارے کندھے پر تیار ہو رہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے تیرے دونوں کندھوں پر ہم نے فرشتے کو رکھا ہے اور ان کا نام ہے کراما، ان کا کام ہے لکھنا۔ کیا لکھیں گے؟ وہ سب لکھیں گے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ 2 گواہ۔ اور تیسرا گواہ اللہ نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا نا، ہم نے تیرا ایک فرشتے کو رجسٹر دے دیا، ایک رجسٹر اللہ نے دے دیا، اور اللہ نے فرشتے کو کہا تیرا کام ہے یہ جو بندہ ہے نا لکھتے رہنے کا، یہ کیا کیا کرتا ہے لکھتے رہنے کا، ہاں توبہ کرے تو وہ مٹا دینے کا، نہ توبہ کرے تو اسے رہنے دینے کا۔ وہ فرشتہ اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑتا ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑتا ہے۔ اور قیامت میں وہی فرشتہ یوں رجسٹر کھول دے گا اور کہے گا پڑھ پڑھ پڑھ، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ کے تو ہی اپنا فیصلہ کر لے، جنت میں جانے والا کہ جہنم میں جانے والا۔ قرآن کریم میں لکھا، آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اللہ فرماتے وہ رجسٹر ایسا ہے، نہ کوئی چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ کوئی بڑے گناہ کو چھوڑا، اور قیامت میں وہ اللہ اوپن کریں گے اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ کہا یہ پڑھ لے، تیرا فیصلہ کر لے۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 زمین، نمبر 2 ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے جن کا نام کراما، اور نمبر 3 ہمارا وہ رجسٹر۔ 3 گواہ ہو گئے نا۔ چوتھا گواہ کیا ہے معلوم ہے؟ بہت خطرناک گواہ ہے، ہم لے کے گھومتے ہیں اس کو۔ کیا گواہ معلوم؟ ہمارے بدن کے ٹکڑے۔ بولو ہمارے بدن کے ٹکڑے، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ معلوم ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اذنبت کذا و اذنبت کذا و اذنبت کذا۔ اللہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ۔ اب وہ بندہ دیکھے گا کہ قیامت کا دن ہے اور جہنم کا معاملہ ہے اور جہنم کے دھوئیں ہیں اور اللہ کا غصہ ہے اور پوری فیملی جمع ہے اور پورا 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 علاقہ جمع ہے، تو اللہ جب کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو کہے گا نہیں اللہ، لکھنے والے کی غلطی ہو گئی، میں نے گناہ۔ اللہ کہیں گے زمین گواہی دے رہی ہے، زمین بھول رہی ہے، وہ جو کراما ہے وہ بھی کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اللہ وہ رجسٹر میں بھی غلط آ گیا، وہ منع کرتا رہے گا میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے کیا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ جب وہ مانے گا نہیں نا، اللہ فرشتوں کو کہیں گے لاک کر دو، اس کو لاک کر دو، مطلب اس کے دونوں ہونٹوں کو بند کر دو، اس کی زبان بند کر دو، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ جب زبان بند ہو جائے گی اور اللہ کہیں گے اب بلوانا شروع کرو، تو وہ بھی سوچے گا جب میرے کو لاک ہی کر دیا تو اب کیا ہوگا،
تو اس کے ہاتھوں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سے گناہ کیا ہے، اس کے پاؤں سے آواز آئے گی کون کون سے گناہ کیا ہے، بدن کا ٹکڑا 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 گواہی دے گا اس نے کون کون سے گناہ کیا ہے۔ تو وہ کہے گا میں تو دنیا میں 50 سال سے زیادہ رہا، یہ میرا ہاتھ تو کبھی بولا نہیں تھا، یہ میرا پاؤں تو کبھی بولا نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا نادان، جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے وہ تیرے ہاتھ اور پاؤں سے بھی تو بلوا سکتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں سورہ یاسین تو آپ نے پڑھی ہے ماشاءاللہ اور روز پڑھتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تیری زبان اور تیرے منہ کو لاک کر دوں گا، آج تیرے ہاتھ بولیں گے، آج تیرے پاؤں بولیں گے۔ اور وہ کہے گا ہاتھ کیسے بول رہے؟ اللہ کہیں گے میں اللہ ہوں، سب بدن کے ٹکڑوں کے پاس بلوا سکتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ 4 گواہ جب قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ معلوم ہے ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت روئے اور رو کر کہنے لگے کل قیامت کے دن زمین ہمارے خلاف، کیونکہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے ہم موبائل پر بیزی ہیں، ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے، ہمارا فیس بک چل رہا ہے، ہم گندے سے گندا گناہ کر رہے، اتنا کمینہ والا گناہ کر رہے کہ جو ہماری سگی ماں بھی نہ دیکھ سکے، ہمارا باپ بھی نہ دیکھ سکے، وہ بچہ جوان گناہ کرتا۔ تو ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ سب گواہی دیں گے، ان کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ 2 فرشتے کرامن کاتبین ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وہ رجسٹر نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے گناہ کو چھوڑے گا، وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور جب ہمارے بدن کے ٹکڑے یعنی پارٹس آف باڈی، ہمارے بدن کے ٹکڑے جب گواہی دیں گے تو یہ سب کو ہم روکیں گے کیسے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر ہمارے نبی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور فرمایا ایک چیز ہے، کر لو یہ جتنے تمہارے اپوزٹ گواہی دیں گے نا، قیامت کے میدان میں یہ تمہارے فیور میں گواہی دینا شروع کریں گے۔ یعنی زمین بھی کہے گی نا اللہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کرامن کاتبین کہیں گے کیا تھا مگر اس نے ایک کام کیا، رجسٹر میں بھی آئے گا ایک کام کیا، اور یہ بدن کے ٹکڑے بھی کہیں گے ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو وہ صحابی اتنے خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول، سارے صحابہ خوش ہو گئے، وہ کو کیا کام کرنا ہے کہ سب کے سب ہمارے اپوزٹ میں نہ جاوے، ہمارے فیور میں آوے؟ تو ہمارے نبی پاک صاحب نے فرمایا کہو کہ یہ توبہ کر لے، گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ میرا امتی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد معافی مانگتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا بندہ گناہ کرے، بھاری سے بھاری گناہ کرے، بہت بھاری بھرکم گناہ کرے، آسمان و زمینوں سے زیادہ وزن والا گناہ کرے، لیکن ایک آنسو کا قطرہ ایک مرتبہ اللہ کے پاس چلے جاوے، اللہ میرے کو معاف کر دے، چاہے خلوت میں، چاہے جلوت میں، چاہے گھر میں، چاہے مسجد میں، چاہے بازار میں، چاہے دکان میں، اللہ ہوا گناہ ہوا، اللہ میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا، اللہ شیطان نے کروایا، میرے نفس نے کروایا، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے میں فرشتوں کو کہوں گا ایسا لکھ دو جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ 2 مہینے مغفرت والے مہینے۔ شعبان مہینہ تو آپ سب کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک قبیلہ تھا، بولو قبیلہ بنو کلب، بولو قبیلہ بنو کلب۔ یہ مدینہ پاک میں ایک قبیلہ تھا جس میں ہر گھر میں بکرے بکریاں، ہر گھر میں بکرے ایک ایک گھر میں 200 250 بکرے بکریاں، مطلب وہ پورا گاؤں بکرے بکریوں کا کام کرتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبیلہ بنو کلب، یہ جو جانور ہے بکرے اور بکریاں، ان کے بدن پر جتنے بال ہے، یہ جو شعبان مہینہ ہے ان کے بدن پر جتنے بال ہے اس سے زیادہ اللہ شعبان مہینے میں میرے امتیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے بندیوں کو وہ قبیلہ بنو کلب کے بکرے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ آیا کیوں ہے؟ معافی کا مہینہ ہے۔ اور آنے والا مہینہ، ارے بولو نا کون سا؟ رمضان۔ اتنا معافی کا مہینہ کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ رمضان میں ایک میم آیا ہے، میم
رمضان، رمضان میں کیا آیا ہے؟ میم۔ پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے یہ جو رمضان میں شروع میں را آیا ہے نا، را، وہ بتا رہا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت والا، اور کہتے پھر میم آیا نا، میم، وہ بتاتا ہے کہ پورا رمضان مغفرت والا۔ رمضان کا مہینہ تو ایسا کہ اللہ معاف کرتا جائے گا۔ ارے میرے پیارو، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ شعبان کی 15ویں رات جو گزر گئی اور رمضان کا پورا مہینہ، اللہ پہلے آسمان پر ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، آج میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی ضرورت والا، میں اس کی ضرورت پورا کر دوں، ہے کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا، میں اس کا قرضہ ادا کروا دوں، ہے کوئی روٹی کپڑا مکان کا محتاج، کہ آج میں اس کو عطا کروں۔ میرے دوستو، افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے اتنی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر کر اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بہت مشہور ہے جو آپ نے فضائل اعمال میں سنی ہوگی کہ رجب پورا مغفرت والا، شعبان مغفرت والا، رمضان پورا پورا مغفرت والا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے برباد ہو جائے میرا وہ امتی، برباد ہو جائے میرا وہ امتی جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، آج سے، ابھی سے، جمعہ سے ایک کام شروع، اللہم اغفر لی، عربی میں کہو، اپنی زبان میں کہو، بس ایک ہی بات، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میں گنہگار ہوں، بے شک اللہ بہت بڑا مجرم، بہت بڑا پاپی ہوں، اللہ بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی روایت سنا کر بات ختم کروں گا۔ بنو اسرائیل میں ایک بہت مالدار، یہ ترمذی شریف میں حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت شرابی، کبابی، جواری، اور پیسہ یعنی پیسہ، موسلا دھار پیسہ، موسلا دھار بارش کی طرح پیسہ، یعنی پیسہ بھی بہت ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، کباب بھی ہے۔ نام تھا کفل۔ بولو نام کیا تھا؟ کفل۔ سب بولیں گے، ساتھ میں بولیں گے، نام کیا تھا؟ کفل۔ اور اس کا عادت یہ کہ پیسہ دے رہے اور شراب، پیسہ دے کے عورتوں کو بلاوے، پیسہ دے کے عورتوں کے پاس گانے کا پروگرام رکھا، اور اس کے ایک عادت تھی، بس پروگرام چلتے رہتے تھے، اور سب کا سب معاملہ گناہ کا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اور عورت نے آ کر کیا کہا، بہت محتاج ہوں، بیوہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ میرے کو کچھ مدد کریں گے؟ تو کہا میں تو مدد کرنے کو تیار ہوں، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، شرط وہی رہے گی، کچھ تیرا کچھ میرا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کچھ تیرا کچھ میرا، یعنی تجھے غلط کام کروانا پڑے گا اور ہم طے کریں گے، وہ تمہیں دے۔ تو عورت نے کہا نا، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نہیں کروں گی، مجھے ایک بار تم پیسہ نہیں دو گے چلے گا، میں بھوکی مر جاؤں گی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، لیکن میں گناہ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد پھر وہی عورت آئی، روتے روتے آئی، اور آ کر کہا میں کرنے کو تیار ہوں، جو آپ کہتے ہیں نا میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو بات طے ہوئی 60 دینار۔ کتنے؟ وہ زمانے میں دینار یعنی بڑے بڑے سونے کے ٹکڑے ہوتے تھے، 60 دینار پر بات طے ہوئی۔ اور وہ عورت نے آ کر کہا میں نے اس دن کہہ تو دیا تھا میں مر جاؤں گی، میرے بچے مر جائیں گے، میں مر جاؤں گی چلے گا، لیکن میرے بچے تڑپ تڑپ کے مریں گے، وہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اس لیے میں یہ گناہ کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ میرے پیارو، وہ شخص کا نام یاد رکھنا جو شرابی، کبابی، جواری، کفل، بولو کیا نام؟ کفل نام ہے، بنو اسرائیل کے، اور ہمارے نبی نے بیان کیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ سنا ہوتا تو لوگوں کو نہیں بیان کرتا، میں نے 2 مرتبہ سنا ہوتا تو لوگوں کو بیان نہیں کرتا، لیکن میں نے 7 مرتبہ میرے نبی کی زبان مبارک سے کفل کا واقعہ سنا، اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ عورت کے کپڑے اتارنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ عورت کپڑے اتارنے کا وقت آیا تو چیخ مار کے رونے لگی۔ تو کفل نے کہا رونا کس بات کا، ہم نے زبردستی تو کیا نہیں، تو پہلی مرتبہ بھی آئی تھی واپس چلی گئی، ہم نے تو پھر بلایا بھی نہیں، تو خود چل کر آئی ہے، زبردستی کا معاملہ ہو تو رونا سمجھ میں آئے، میری طرف سے کوئی زبردستی تو نہیں۔ اس عورت نے کہا بے شک تمہاری طرف سے کوئی زبردستی نہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی ایسا غلط کام نہیں کیا، قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ معلوم نہیں، اس عورت نے اتنا درد سے کہا تو کفل نے کہا تو پہلی مرتبہ، ہاں پہلی مرتبہ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں کیا جواب دوں گی۔ تو کفل وہاں سے ہٹے، جلدی سے اپنے کپڑے کو سمیٹا اور کہا تو پہلی مرتبہ اتنا ڈرتی ہے تو میں تو روز رات کو کرتا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
تو پہلی مرتبہ میں اتنی گھبرا گئی کہ تو اللہ کو کیا جواب دے گی، اللہ کو کیا جواب دے گی، اللہ کو تو میں تو روز رات کو کرتا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ کہہ کر کفل نے جلدی سے اپنے کپڑے سمیٹے، عورت کو کہا جا تو چلی جا، تجھے گناہ نہیں کرنا، جا تو چلی جا. اور جاتے جاتے وہ 60 دینار اور اس سے تھوڑا زیادہ کر کے جا، یہ بھی لے کے جا، اور آئندہ بھی تیرا بچہ کوئی بھوکا رہے، تو بھوکی رہے تو میرے پاس سے لے کے جانا. جب تو ایک رات گناہ کرنے سے ڈرتی ہے تو میں ہر رات گناہ کرتا ہوں، مجھے وہ اللہ کا ڈر کیوں نہیں لگتا. ترمذی شریف میں لکھا ہے عورت بولو چلی گئی. یہ رات کو مصلی بچھائے، وہ زمانے میں جو بھی نماز جس طرح تھا، نمازیں پڑھی، دعا کی، مصلی پر ہی انتقال ہو گیا. کفل کا مصلی پر اسی رات کو انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا پورے محلے میں خبر ملی کفل کا انتقال ہو گیا، کفل کا انتقال ہو گیا، تو سارے محلے میں ایک ہی بات، شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، چلو اچھا ہوا مر گیا. لیکن جب صبح ہوئی تو سب نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور لکھنے والا کون؟ اللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ غفر اللہ للکفلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا رب ہے، غفر اللہ رب للکفلی، کفل کا جو پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. وہ زمانے میں دروازے پر لکھا ہوا، وہ مٹے نہیں، کیونکہ لکھانے والا اللہ ہے. وہ سارا مجمع کفل کی مغفرت، کفل کی مغفرت، کفل کی مغفرت. عورت کو پتا چلا، عورت نے پورے مجمع میں پردے میں آ کر جب بات کہی، سارا مجمع دھاڑے مار کر رویا. اس زمانے کے ولیوں نے کہا اللہ وہ اللہ ہے جو روز کی توبہ نہیں چاہتا ہے، زندگی کی ایک توبہ بھی پورا کام کر کے چلی جاتی. بتاؤ کفل نے روزانہ توبہ کی؟ شراب کے بعد، جوا کے بعد، کیا لڑکیوں کو نچوانے کے بعد، تو صرف ایک توبہ کی، اور وہ توبہ بھی ایسی پکی. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا وہ توبہ مت کرو جو ہم لوگ کرتے ہیں نماز کے بعد. امام صاحب نماز کے بعد نہیں توبہ کرتے. ہم نے بہت جگہ پر دیکھا، یوں ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یوں دیکھتا ہے پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، وہ برابر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پیچھے رکعت کس کی گئی ہے، یہ اس کی فکر میں رہتا. اور پھر کیا کرے گا معلوم، جب امام صاحب نے ہاتھ پھیرا اس نے بھی یوں ہاتھ پھیر دیا، اور کچھ لوگوں نے توبہ 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 توبہ. نہ میرے دوستو، یہ مذاق مت کرو. قرآن کریم میں فرمایا توبہ کرو، پکی توبہ کرو، یہ ارادہ کرو اللہ میں ڈر گیا، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، اتنا ڈر گیا اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب تیری رحمت کی امید کرتا ہوں. جس کو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو اور پکی توبہ کرو. میرے دوستو دیکھو، ہم عمل کرتے ہیں، قبول ہو رہا ہے؟ کسی کو معلوم؟ یہ میں بیان کر رہا ہوں، ایک نیک عمل ہے، اللہ کی قسم نہیں معلوم قبول ہوتا نہیں ہوتا. ایک بات بتا کر بات ختم کرو. آپ نے نام سنا ہوگا حسن بصری کا، نام سنا؟ ان کا سٹیٹمنٹ سنو. حسن بصری 15ویں رات، ابھی میں نے وہاں مانگرول میں بھی سنا ہے، ویراول کے پاس مانگرول میں بھی سنا ہے کہ شب برات میں حسن بصری گھر میں آئے. شب برات یعنی وہ ابھی جو رات گئی 15ویں رات، جس کو لیلۃ الرحمہ کہو، لیلۃ الرضوان کہو. حسن بصری وہ گھر میں آئے، گھر والے کہتے ہیں ان کے چہرے سے ایسا لگتا تھا جیسے قبر میں سے اٹھ کے آئے ہو، قبر میں سے اٹھ کے آیا. ان کے چہرے پر مٹی ہے، پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے، پوری داڑھی آنسو سے بھری ہوئی. گھر والوں نے کہا کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہا بہت رویا اللہ کے سامنے. رونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ گنہگار تو ہوں. رونے کے بعد، کیونکہ جب میں نے اپنی دعا میں کہا نا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ میں نے یہ گناہ. وہ حسن بصری سید التابعین، اگر ہمارا کھولو تو ہمارا موبائل ہی ہماری جہنم کے لیے کافی ہے. وہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہوں نا جیسے میں قبر سے نکلا ہوں. بس ایسا سوچو کہ میں نے سب میرے گناہ دیکھا، میرے کو یقین ہے کہ میں گنہگار ہوں، لیکن میری دعا قبول ہو رہی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں. یہ قبول ہوتا یا نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اب میں سوچا ہوں کہ ہنسنا بند کر دوں، زیادہ کھانا اور زیادہ عیش کرنا بند کر دوں، کیونکہ گناہ کا یقین ہے، نیکی کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہے. میرے دوستو جب حسن بصری کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے دیکھو اللہ نے تو رحمت کے ہاتھ پھیلا دیے ہیں. اب ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اب موبائل کم کر دو میرے بچوں، میرے پیارے بچوں. اب نہیں، اب شعبان مہینہ آیا. آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ بولو
کس کا مہینہ؟ 12 مہینے میں ہمارے نبی کی انگلی مبارک اگر آئی ہے تو شعبان مہینے پر آئی ہے. یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ محمد کا مہینہ. اور پھر صحابہ نے پوچھا وہ رمضان؟ کہا وہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، وہ میرے اللہ کا مہینہ. مطلب یہاں سے بھی مغفرت کا دریا، یہاں سے بھی، یہاں رحمت للعالمین تو وہاں رب العالمین ہے. دونوں طرف سے بس رحمت رحمت ہے. اور اس بیچ میں ننگا پنا موبائل کا کتنا خطرناک ہوگا میرے پیاروں. جھوٹ بولنا، گالی دینا، کسی کا پیسہ کھانا، کسی کی زمین ہڑپ کرنا، کسی کا قرضہ ہوتے ہوئے بھی ادا نہیں کرنا. اس لیے میرے پیاروں توبہ توبہ توبہ. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے کو 2 اعلان کرنا ہے. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کارڈ تقسیم ہوگا. اب یہ کارڈ کو مس مت کرنا، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد، آج کون سا دن ہے؟ کیونکہ یہ شعبان پھٹافٹ نکل جائے گا، وہ رمضان پھٹافٹ نکل جائے گا. اور ہمارے پاس کون سا دن آئے گا؟ بولو کون سا دن آئے گا؟ جمعہ کا دن آئے گا. عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے کا. پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھ لے، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نام ہے. اور وہ بھی شعبان اور رمضان میں. واہ واہ، اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. اور دوسری بات میرے کو یہ کرنا تھا کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، میں ابھی مالیگاؤں گیا تھا تو میں نے ناشتہ بھی ان کے ساتھ میں کیا. حاجی یوسف بھائی پٹانی جو اصل مالیگاؤں کے رہنے والے، اس وقت سیفی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور موت اور زندگی کے درمیان میں جلس رہے ہیں. ہم سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور جو ان کے حق میں بہتر ہو اللہ وہ ان کے لیے مقدر فرمائے. تو ایک تو ہمارے یوسف بھائی پٹانی، اور دوسرا میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ شاہد بچہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. ان کی والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سنامذر الإيمان كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعباد الله في هذا الشهر المبارك وفي الشهر المبارك الآتي علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار السماوات والأرض من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات ورحمة الله وبركاته وعلى صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم. جتنے بیمار ہیں تمام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. خصوصاً ہمارے یوسف بھائی پٹانی کے لیے دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے بیٹے شاہد کی والدہ مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. اور میں بہت شکر ادا کروں گا یہاں کے امام صاحب کا اور مؤذن صاحب کا کہ موقع دیتے ہیں، سعادت نصیب کرتے ہیں. اور یہاں پر آئے ہیں ڈبوئی سے مولانا سیرات صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہمارے امامت جنہوں نے کرائی قاری رشید صاحب بھی یہاں پر ہے، اور مولانا جاوید صاحب بھی ہے، ہارون بھائی بھی ہے، اور وہالو سے شبیر بھائی اور ان کے رفقا بھی آئے. ہم تمام مسجد والے مل کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مرکز کا باہر جو کلیکشن ہوگا اس کی طرف پورا دھیان دے اور للہ رقم سے سب کا تعاون فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی العلی الوخاب. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت علی اللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ کہنا بہت آسان، سننا بہت آسان. کہ اللہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا اور لوگوں نے سنا، اللہ حضرت کفل کی اسی گھڑی کا واسطہ، اللہ کفل کی اسی گھڑی کا واسطہ جب وہ مصلے پر آئے اور آہوزاری کے ساتھ روئے اور اللہ تو نے دروازے پر لکھ دیا کہ کفل جا تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اسی گھڑی کا واسطہ ہم کو بھی معاف فرما دے. اللہ شعبان مہینہ، رمضان مہینہ اللہ قدر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے نبی نے صاف اعلان فرمایا برباد ہو جائے گا وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے گا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوگی. اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ رمضان کی رحمتیں عطا فرما دے، مغفرتیں عطا فرما دے. اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، اللہ پورے مجمع میں اقرار کرتے ہیں، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ معاف کرنے والا تو ہی اللہ. وہ تو تیرا احسان ہے اللہ، خصوصاً ہم سب پر تیرا بہت بڑا احسان ہے اللہ. تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ کرتے گئے، تو دیتا گیا، تو دیتا گیا، تو دیتا گیا. بس اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہمارے مجمع میں کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور برداشت بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں تو بدنامی ہے، برداشت کرے تو پریشانی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے. جو روزی میں پریشان بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اور اللہ یہ شعبان اور رمضان کا مبارک مہینہ کون ہوگا جو اپنے اماں ابا کو یاد نہیں کرے گا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمر میں برکت دے دے. ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ماں باپ کا
کا دل جیتنے والا بنا دے، وہ صحیح ہو غلط پر ہو اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اور الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے ہی گئے اللہ، میرے اماں ابا چلے گئے اللہ، بہت یاد آتی ہے اللہ، اماں کی بہت یاد آتی، ابا کی بہت یاد آتی ہے اللہ۔ الہ العالمین اب واپس کبھی نہیں آئیں گے اللہ، ہمارے اماں ابا واپس کبھی نہیں آئیں گے اللہ۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اپنے عطور سے معطر فرما، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ اللہ ہمارے یوسف بھائی ہمارے بہت پیارے دوست مالیگاؤں میں اللہ اس وقت ہاسپٹل میں بین الحیات والممات، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ جمیع مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔